علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم برداس۔ سیاسی رسا کشی جاری ہے، الزامات کی سیاست عروج پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سیاستدان بلکہ عقل کے اندھے سیاستدان اپنی سیاسی، اخلاقی اور قانونی حدیں عبور کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں حکم شریف ہے کہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہ ہٹو اور چڑھ دوڑو۔ اس وقت بیانیہ ملک و قوم کی سالمیت سے زیادہ اہم بنتا جا رہا ہے۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے منہ سے نکلے دو الفاظ اس کی ملکی سلامتی پر کیا اثر رکھتے ہیں۔ اسے تو حکم بجا لانا ہے اور اس کے لیے اسے جو بھی کہنا پڑتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ایاز صادق کے بیان کے بعد ان کو میر صادق اور میر جعفر کہا جا رہا ہے، لیکن مقام حیرت تو یہ بھی ہے کہ سابق اسپیکر کے بیان کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر اس کا دفاع بھی کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح عمران حکومت کا خاتمہ ہو جائے، انہیں تو رات کو سوتے ہوئے بھی عمران خان ہی یاد آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اقتدار کے سرور سے محروم ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں اور ملکی سیانے انہیں بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں، لیکن اس بار تو مولانا صاحب بغض عمران میں سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایاز صادق نے بہت کم کہا ہے، یعنی کہ ان کو مزید ہرزہ سرائی کرنا چاہیے تھی۔ اظہار رائے کی آزادی سب کے لیے ضروری ہے، مگر کیا اپنے لیڈر اور پارٹی کے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے ریاست کے بیانیے کو ساری دنیا کے سامنے کمزور کر دینا درست ہے؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے موجودہ بیانیے کی وجہ سے چند لوگ مسلم لیگ نون سے الگ ہو جائیں گے، لیکن پارٹی کا یہ بیانیہ برقرار رہے گا، بلکہ اس بیانیے میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی طرف سے مزید سخت الفاظ بولے جائیں گے، جو کہ عام پاکستانیوں کو بھی شاید برداشت نہ ہوں، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت عام ملکی اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ عام ادارے اس وقت ملک میں حالت جنگ میں ہیں، کیونکہ بھارت نے پاکستان پر بری نگاہیں جما رکھی ہیں، لیکن وہ ہماری پاک فوج کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہا۔ مسلم لیگ نون بلا شبہ اس وقت ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے ورکرز اور اس پارٹی سے وابستہ ایسے سیاستدان بھی ہیں جو کہ ملک کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مسلم لیگی دشمن بھارت کا بیانیہ نہیں بول سکتا، اور نہ ہی کوئی حقیقی مسلم لیگی اپنی پاک فوج کے خلاف زبان درازی کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت نون لیگ کی لیڈرشپ مقام احتساب پر کھڑی ہے اور کسی بھی صورت وہ خود کو احتساب سے آزاد کرانا چاہتی ہے، اس لیے وہ تمام حربے استعمال کرے گی جس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت چکانا پڑے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس کے مقابلے میں مریم نواز نے گزشتہ دنوں ایک شیر جوان فورس کا اعلان کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بھی رکھا جس میں انہوں نے نوجوانوں کو شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس حوالے سے مریم نواز کی کوشش ہے کہ چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے جو ونگز ہیں، یعنی یوتھ ونگ، ایم ایس ایف اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، ان میں یوتھ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور جو لوگ ان تنظیموں کے عہدیداران ہیں ان کی عمریں بھی 40 سال سے زائد ہیں۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کی کوشش ہے کہ ان تمام تنظیموں کو ختم کر کے ایک نوجوانوں کی تنظیم شیر جوان کے نام سے متحرک کی جائے، جس میں نوجوان طبقے کو آگے لایا جائے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے تمام سکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ وہ شیر جوان تنظیم کا حصہ بنیں، لیکن یہ ایکسرسائز یقینی طور پر کسی بھی صورت پاکستان کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے، اس تنظیم کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نون لیگ اداروں کے ساتھ ساتھ حکومتی جماعت کے ساتھ بھی تصادم کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ٹائیگر فورس ہو یا شیر جوان فورس، ان میں شامل
نوجوان تو پاکستانی ہی ہیں اور وہ بھی کسی نہ کسی ماں کے بیٹے، کسی بہن کے بھائی ہوں گے۔ ان سب کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنا کون سی سیاست ہے؟ اور اگر یہ شیر جوان فورس بنانا اتنا ہی ضروری تھا تو میرا مریم نواز صاحبہ سے سوال ہے کہ آپ کے بھائی حسن نواز، حسین نواز، سلیمان شہباز صاحب کے داماد اور آپ کے بیٹے جنید صفدر وغیرہ سب کے سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کڑیل اور ایک سے بڑھ کر ایک شیر جوان ہے۔ ان کو پاکستان میں کیوں نہیں بلوایا جا رہا؟ آپ ان کو کیوں نہیں بلا رہے؟ ان کو یہاں بلائیں اور اس شیر جوان فورس کی کمان ان کو دیں۔ آپ کی یہ تمام فیملی لندن میں بیٹھ کر ان کو لیڈ کرنے کے بجائے خود میدان میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آپ بھی ابھی بھی اس خمار میں مبتلا ہیں کہ یہ پاکستانی نوجوان آپ لوگوں کے بعد آپ کے بچوں کی غلامی کریں گے؟ محترمہ، اب قطعی ایسا نہیں ہوگا، اور آج ہر پاکستانی یہ جانتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو یہ بیانیہ ہے یہ خود کو بچانا اور اپنی کرپشن کو محفوظ بنانا ہے۔ ضرور سیاست کریں اور ڈٹ کر سیاست کریں۔ آپ کی پارٹی سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے قابل اور محنتی انسان ہیں جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوم کسی ایک خاندان کی غلامی کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ یہ وہ دنیا نہیں رہی، اب وہ دور نہیں رہا جب غلام اور آقا کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا ہے، خیالات بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، شعور کی آگاہی سے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں، اپنا اور ملک کا اچھا برا سب جانتے ہیں۔ آپ اس ایکسرسائز سے ملک میں انتشار نہ پھیلائیں بلکہ احتساب کے ذریعے اور ملکی عدالتوں سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بے گناہ ثابت کریں۔ یہ ٹکراؤ کسی بھی صورت ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ہی آپ کی پارٹی کے لیے۔ ناظرین کرام، اب کچھ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 عام نشستوں میں سے 23 نشستوں کے لیے پولنگ اسی ماہ 15 نومبر کو ہوگی۔ گلگت بلتستان میں 24 انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹوں کی کل تعداد 7,45,361 ہے، جس میں 3,39,992 جو خواتین ووٹرز بھی شامل ہیں۔ انتخابی دنگل کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سرگردو آمد نے جہاں صوبے کا سیاسی ماحول مزید گرما دیا ہے، وہیں پر سیاسی حلقوں میں مقابلے کی جو فضا ہے، جو دوڑ ہے، وہ بھی تیز ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے تیسرے اقتدار کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے پہلے قومی سطح کے رہنما ہیں جو 23 روز تک گلگت بلتستان کے 23 انتخابی حلقوں میں خود پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیاب مہم چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی الیکشن میں کامیابی کے لیے تمام 24 انتخابی حلقوں سے امیدواروں کو سامنے لا چکی ہے۔ ان میں اکثر ماضی میں اچھے سیاسی کھلاڑی سمجھے جانے والے سیاسی رہنما بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے خود پارٹی کی انتخابی مہم کے آغاز کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا گراف قدرے بہتر اور مناسب لگتا ہے۔ 24 انتخابی حلقوں میں سے 23 انتخابی حلقوں میں بلاول بھٹو زرداری کے جلسوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس الیکشن میں کافی متحرک نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے 22 امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے ہیں، جبکہ 2 حلقوں میں MWM نامی مذہبی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے۔ ان نشستوں پر مذہبی جماعت کے امیدواروں کی حمایت کی گئی ہے۔ اسپیکر فدا محمد ناشاد جو کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ کی وجہ سے گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر بنے تھے، انہیں بھی تحریک انصاف کی جانب سے نئے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسمبلی انتخابات کے لیے نون لیگ کے سابق وزیر اور اراکین اسمبلی نون لیگ کے ٹکٹ کے بجائے وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، جس میں اسپیکر اسمبلی فدا محمد ناشاد،
سابق صوبائی وزراء ڈاکٹر محمد اقبال حیدر خان اور ابراہیم سلنائی قابل ذکر ہیں۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز 6 نومبر کو گلگت بلتستان کے دورے پر جا رہی ہیں، جہاں وہ 1 ہفتے تک قیام کریں گی اور اپنی الیکشن کمپین چلائیں گی۔ نون لیگ کی جو انتخابی مہم ہے وہ کافی کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ وفاق کو دیکھتے ہوئے اکثر لوگ پی ٹی آئی کی جانب متوجہ ہیں اور ووٹ بھی تحریک انصاف کو توقع سے زیادہ ملنے کا قوی امکان ہے۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ کاف نے بھی 14 حلقوں سے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کرتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق عمران خان اپنے اتحادیوں سے ان دنوں ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس ملاقات میں عمران خان اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے اور ممکنہ طور پر نون لیگ کے چند رہنماؤں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور آپ سے یہ خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق مریم نواز، شیخ خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حکومت ان کی گرفتاری کے بعد پی ڈی ایم کا رد عمل دیکھے گی کہ کیا رد عمل آ رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی تحریک کے لیے یقینی طور پر یہ نومبر کا جو آخری ہفتہ ہے وہ فیصلہ کن ہوگا۔ نومبر میں اپوزیشن اپنی تحریک کو مزید بڑھائے گی، مزید اس میں جان ڈالے گی، لیکن ناظرین جو بھی ہو اس ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے، اس ملک کی سلامتی سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم برلاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے